learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह आले इमरान आयत नंबर 51। इन्नल्लाह रब्बी, बेशक अल्लाह ताला मेरा भी रब है, व रब्बुकुम, और तुम्हारा भी, फअबुदूहु, चुनाचा उसी की इबादत करो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तौहीद की दावत दी है कि जिस तरह हम ये मानते हैं कि अल्लाह ताला ही हमारा रब है, फअबुदू यानी अल्लाह ताला की इबादत करो, यानी जिस तरह उसको रब, खालिक और राजिक मानते हो उसी तरह सिर्फ उसी को माबूद मानो, उसी से मोहब्बत रखो, उसी से उम्मीदें बांधो और उसी पर एतमाद करो और उसी से दुआएं करो। ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा बनाते हैं, जबकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद इकरार किया कि वो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, क़ाल इन्नी अब्दुल्लाही आतानियल किताब व जअलनी नबिय्या। बच्चे ने कहा, यकीनन मैं अल्लाह ताला का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी और मुझे नबी बनाया है। सूरह मरियम आयत 30। हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, यही सीधा रास्ता है, यही सीधा रास्ता है, यानी तौहीद का, अल्लाह ताला की इबादत का, रसूल अल्लाह की फर्मा बरदारी का, यही रास्ता जन्नत तक पहुंचाता है। फलम्मा, फिर जब, अहस्सा ईसा, महसूस किया ईसा ने, मिनहुमुल कुफ्रा, उनसे कुफर, यानी जब ईसा अलैहिस्सलाम ने ये जान लिया कि यहूदी जो हैं वो उनकी अताअत करने के लिए तैयार नहीं हैं, बनी इसराइल के बड़ों ने ईसा अलैहिस्सलाम को मानने से इनकार किया। बड़ों के हाथ में हर किस्म के वसाइल होते हैं, जो लोग मज़हब की गद्दियों पर बैठे होते हैं, अवाम की नज़र में वही मज़हब के नुमाइंदे होते हैं। मज़हब के नुमाइंदे जिसको रद्द कर दे, अवाम भी उसको रद्द कर देती है। वो सिर्फ खुद इनकार नहीं करते बल्कि दावत देने वाले के खिलाफ भी खड़े हो जाते हैं। कौला, कहा, मन अंसारी, कौन मेरा मददगार है, इलल्लाही, अल्लाह की तरफ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कौन है अल्लाह ताला की राह में मेरा मददगार, कौन है जो दीन की दावत के लिए मेरे साथ तामुन करे, कौन है जो इंसानों तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाने के सिलसिले में मेरा मददगार होता है ताकि मैं अपने फ़राइज़ अच्छी तरह अदा कर सकूं। कौलल हवारियूना, हवारियों ने कहा, नहनु अंसारुल्लाह, हम अल्लाह ताला के मददगार हैं। हवारियों ने ईसा अलैहिस्सलाम को जवाब दिया कि हम अल्लाह ताला के दीन के मददगार हैं। अल्लाह ताला के उसी काम को अल्लाह ताला की मदद कहा जा सकता है जो खालिस अल्लाह ताला के लिए किया जाए। अल्लाह की मदद कैसे की जा सकती है? उसके रसूल की मदद करके। अल्लाह ताला के दीन को लेकर जो लोग उठें और सच्चे दीन की तरफ बुलाने वाले हों तो उनकी मदद करके, इस्लाम के पैगाम को इंसानों तक पहुंचाकर, लोगों को दीन सिखाकर, अल्लाह ताला के दीन की तबलीग और अशात के लिए वक्त, सलाहियत, माल, कुव्वतें और राबते लगाकर अल्लाह ताला की मदद की जा सकती है। हम अल्लाह पर ईमान लाए, वशहद बि अन्ना मुस्लिमून, और आप गवाह हो जाएं कि यकीनन हम फर्मा बरदार हैं। हवारियों ने कहा, हम अल्लाह पर ईमान लाए और आप गवाह हो जाएं कि यकीनन हम फर्मा बरदारों में से हैं। दीन की दावत देने वाले का मामला किसी इंसान से नहीं बल्कि अल्लाह ताला की ज़ात से होता है। दीन की दावत देकर तो अजर अल्लाह की ज़ात से लेना है, इसलिए हवारियों ने अल्लाह ताला की मदद पर अल्लाह ही को गवाह ठहराया। रब्बना, ए हमारे रब, आमन्ना बिमा अंजलता, जो आपने नाजिल किया हम उस पर ईमान लाए, वत्तबअना रसूल, और हमने रसूल की पैरवी की है। हवारियों ने अंसारुल्लाह बनने के लिए सबसे पहले अपने ईमान को अल्लाह ताला के सामने रखा कि हम उस पर ईमान लाए जो आपने नाजिल किया और हमने रसूल की पैरवी की है। हवारियों ने इंसारुल्लाह बनने के लिए रसूल की पैरवी को अल्लाह ताला के सामने रखा कि हम किसी खुद साख्ता तरीके पर अमल नहीं कर रहे बल्कि रसूल के तरीके के पैरोकार हैं और हम आपकी तौहीद, रसालत और वही पर ईमान लाने वाले हैं, इसलिए हमारा नाम गवाही देने वालों में लिख ले। फक्तुबना, बस लिख ले हमें, मा शाहिदीन, गवाही देने वालों के साथ। चुनाचे हमें भी गवाही देने वालों के साथ लिख लीजिए का मतलब ये है कि हमें उन लोगों के साथ लिख लीजिए जो ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देते हैं। इस गवाही से मुराद अल्लाह ताला की तौहीद का इकरार, अंबिया की तस्दीक और उसके मुताबिक अमल, और जो इबादत उन पर वाजिब है उसको अदा करते हैं। जब वो दीन की मदद के लिए और शरीयत को कायम करने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम के साथ हो गए तो बनी इसराइल का एक गिरोह ईमान लाया और एक गिरोह ने कुफर इख्तियार किया। उन दोनों में जंग हुई तो अल्लाह ताला ने मोमिनों की मदद की और मुशरिकों को शिकस्त हुई और अहले तौहीद कामयाब हो गए। व मकरू, और उन्होंने खुफिया तदबीर की, व मकर अल्लाहु, और अल्लाह ने भी खुफिया तदबीर की, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह ताला सब
خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سے بہتر ہے۔ یعنی انہوں نے ایک چال چلی۔ یہودی جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانا چاہتے تھے، جس کے لیے انہوں نے ان پر الزام لگائے۔ یہودی اللہ تعالیٰ کے نبی کو شہید کر دینا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی۔ اللہ کی تدبیر یہ تھی کہ اس نے یہودیوں کو ان کے منصوبوں پر سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے، وہ اپنے اولیاء کی حفاظت کرتا ہے اور ان کے دشمنوں کو ہلاک کرتا ہے۔ اذ قال اللہ، جب اللہ نے فرمایا، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفیکا، میں تجھے پورا لینے والا ہوں، یعنی یہودیوں کی سازش سے بچا کر آسمانوں پر اٹھانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اپنی طرف اٹھایا اور کسی اور شخص پر ان کی مشابہت ڈال دی۔ جس شخص کو ان کا ہم شکل بنایا گیا تھا اسے پکڑ کر صلیب پر چڑھایا گیا اور قتل کر دیا گیا۔ اس طرح اپنے خیال میں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی تھی اور وہ اس میں کامیاب بھی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، حالانکہ انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی دی بلکہ اس کی شبیہ بنا دی گئی۔ سورہ النساء آیت 157۔ بنی اسرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر ایک رقاصہ کی فرمائش پر کاٹ ڈالا۔ بنی اسرائیل کے علماء اور فقہا نے سازش کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رومی سلطنت سے سزائے موت دلوانے کی کوشش کی۔ بنی اسرائیل کو مزید سمجھانا اور ان پر وقت لگانا بے فائدہ تھا اب، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واپس بلا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی برقرار رکھی اور شریعت بھی۔ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار اس لیے کیا تھا کہ ان کا آخرت کا عقیدہ خراب ہو گیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ ہم جو چیز چاہے کریں، ہماری پکڑ نہیں ہونے والی۔ یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واپس بلانے کا ذکر اس لیے کیا گیا تاکہ عیسائیوں کے اس عقیدے کی تردید ہو سکے جو وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، کیونکہ وہ معجزانہ طور پر پیدا ہوئے اور ان کے معجزات ایسے تھے کہ وہ انسان نہیں ہو سکتے، اور یہ کہ انہیں آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ قرآن حکیم نے عیسائیوں کے اس غلط عقیدے کی تردید کی کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ تھا۔ معجزات کے بارے میں بھی واضح کیا گیا کہ یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ بھی اپنے اختیار سے نہیں کیا۔ وہ تو صلیب پر چڑھائے ہی نہیں گئے، جس کی صلیب والی تصویر تم نے اپنے مذہب کا حصہ بنا لی ہے۔ مسیح علیہ السلام کو تو اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ وَرَافِعُکَ اِلَیَّ، اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا۔ ان کے دشمنوں نے ایک شخص کو پکڑ کر صلیب پر چڑھایا اور قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں واضح فرمایا، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، حالانکہ انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی چڑھایا بلکہ ان کے لیے اس کی شبیہ بنا دی گئی، اور بلا شبہ جن لوگوں نے اس میں اختلاف کیا یقیناً وہ اس کے بارے میں شک میں ہیں، انہیں اس کے بارے میں گمان کا پیچھا کرنے کے سوا علم نہیں، اور انہوں نے یقیناً اسے قتل نہیں کیا۔ سورہ النساء آیت 157۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ اٹھائے گئے ہیں۔ قرب قیامت کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ 100 سے زائد احادیث نزول مسیح علیہ السلام کے بارے میں مروی ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو وہ مسیح دجال کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑ ڈالیں گے اور سجدہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، یقیناً عیسیٰ علیہ السلام نے وفات نہیں پائی، یقیناً وہ تمہاری طرف واپس لوٹیں گے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آسمان سے اتریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ قبول نہیں کریں گے۔ ان کے نزدیک یا تو اسلام ہوگا یا قتل۔ وہ شریعت اسلامیہ کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں گے اور مسلمان ہی ان کے مددگار اور ان کے پیروکار ہوں گے، اور بہت ممکن ہے کہ اس آیت کریمہ میں اس کی طرف اشارہ ہو۔ صحیح مسلم 389۔ یہ بات غیبی امور میں سے ہے، متشابہات میں داخل ہے، اور اس کی صحیح تعویل صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ وَمُطَہِّرُکَ،
اور تجھے پاک کرنے والا ہوں من الذین کفروا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ یہاں اس سے مراد ان الزامات سے پاکیزگی ہے جو یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر عائد کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکیزگی ساری دنیا کے سامنے پیش کر دی۔ اس سے یہ بھی مراد ہے کہ یہود و نصارہ مجوسیوں اور آپ کی قوم کے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا آپ کو پاک کرنے والا ہوں۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اور بنانے والا ہوں ان کو جنہوں نے اتَّبِعُوکَ تیری پیروی کی فوق الَّذِينَ ان کے اوپر جنہوں نے کفروا کفر کیا الی یوم القیامہ قیامت کے دن، اور جن لوگوں نے تیری پیروی کی انہیں قیامت کے دن تک ان لوگوں پر غالب کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح معنوں میں پیروی کرنے والے صرف مسلمان ہیں، اور اگر صرف ماننے والے ہوں تو پھر عیسائی اور مسلمان ہیں۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا دنیاوی معاملہ ہے، آخرت کا معاملہ اس کے علاوہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے طریقہ کار کے مطابق ہوگا۔ ثم الیہ پھر میری طرف مرجعکم تم سب کی واپسی ہے، فاحکم میں فیصلہ کروں گا بینکم تمہارے درمیان، فیما کنتم اس میں جو تھے تم فیہ تختلفون اختلاف کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا جو ہے وہ اٹل ہے، اس کی طرف لوٹنے سے کوئی چھٹکارا نہیں پا سکتا، اسے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں۔ لوگوں کے درمیان اختلاف کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے ہی کرنا ہے، اس کا فیصلہ کسی کے خود ساختہ عقیدے کے مطابق نہیں ہوگا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا پھر جن لوگوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ تو میں عذاب دوں گا انہیں، عذاباً شدیداً شدید عذاب فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں۔ یہاں کافروں سے مراد اہل صلیب ہیں اور اہل تثلیث یعنی جو ٹرینٹی کو مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے بارے میں واضح فرمایا جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کی آیات کے ساتھ کفر کیا، انہیں دنیا میں سخت عذاب دوں گا۔ دنیا کے عذاب سے مراد قتل، قید اور ذلت ہے، اور آخرت کے عذاب سے مراد اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور جہنم کا عذاب ہے۔ جو لوگ حق کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت کا عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ دراصل سچائی کی مخالفت کرتے ہیں جو کہ جہالت بھی ہے اور نافرمانی بھی۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں انکار کرنے والے مفسد ہیں کیونکہ وہ خود بھی جنت جانے سے رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ ایسے مفسدین کو دنیا میں بھی سزا دی جائے اور آخرت میں شدید عذاب ان کا مقدر ہے۔ وَمَا لَهُم مِّنَ النَّاصِرِينَ اور ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا جو انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکے۔ نہ کسی کی شفاعت، نہ دوستی، نہ رشتہ داری کام آئے گی، نہ خود وہ اپنے کام آ سکیں گے۔ جنہیں وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوست بناتے ہیں وہ ان کے لیے مددگار نہیں ہوں گے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچائیں اور ان کی شفاعت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ ہماری کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔